پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری کراچی میں موجود ہیں۔ رحمان ملک وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی کراچی پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کراچی پہنچے ہیں۔ مزید ہم جانیں گے، دنیا نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ رفیق بھٹو ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں۔ جی رفیق، اہم جو وزراء ہیں وہ بھی کراچی پہنچے ہیں۔ آج حکومت کی جانب سے ایک اعلان بھی کر دیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ وہاں موجودگی صدر کی وہ انتہائی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں۔ جی جاوید صاحب، اس وقت صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک 1-to-1 ملاقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے سلمان تاثیر کے قتل کے حوالے سے جو اس وقت تک کی ابتدائی رپورٹ تھی وہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ صدر کو پیش کریں گے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی جو عالمی صورتحال ہے اور افغان امن مشن جو یہاں پہ پروفیسر برہان الدین ربانی کی قیادت میں آیا ہوا ہے، تو انہوں نے ابھی ملاقات کی ہے، اور وہ ملاقات ختم ہو چکی ہے، اور وفد جو ہے بلاول ہاؤس سے روانہ ہو چکا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی کراچی آ رہے ہیں، اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملکی صورتحال اور گورنر پنجاب کے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کی اہم ملاقات ہے۔ وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات میں متحدہ قومی موومنٹ کے جو معاملات ہیں اور مولانا فضل الرحمان سے جو حکومت کے معاملات ہیں وہ بھی زیر غور آئیں گے اور آج رات اس حوالے سے اہم اعلانات ہونے کی توقع ہے۔ بلاول ہاؤس کے ارد گرد تمام سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جو صدر کی سیکیورٹی ہے اس میں اس کی ایس او پی میں انتہائی اہم تبدیلیاں لائی گئی ہیں، اور سیکیورٹی کو میلوں تک جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور صدر کی طلب کرنے کے علاوہ کوئی بھی غیر متعلق شخص جو ہے وہ بلاول ہاؤس نہیں آ سکتا، اور انتہائی چوکسی ہے، اور بلاول ہاؤس آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان پر بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو رفیق جو حکومتی کیمپ ہے یہ کتنا مطمئن آپ کو نظر آ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آج جو اعلان کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، ہماری پروگرام میں بابر خان غوری نے تو اس پر کافی مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ جی ابھی یہ رحمان ملک جو اس میں بڑا ان کا کی رول ہے اس کوآرڈینیشن میں، جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جتنے بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں تو اس میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے، وہ آج پہنچے ہیں، اور کئی دنوں تک ممکن ہے کہ وہ کراچی میں قیام کریں، اور صدر زرداری سے ملاقات کے بعد ممکن ہے کہ وہ گورنر ہاؤس جائیں، اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے جو گورنر سندھ ہیں ڈاکٹر عشرت اللباس، ان سے وہ ملاقات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ گورنر سے ملاقات کے بعد ان کی لندن جو متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت ہے ان سے بھی بات چیت ہو، اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ اور رحمان ملک کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے، اور حکومت تیار ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات حل کیے جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو، ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں اس وقت پاکستان کی قیادت موجود ہے، صدر وہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعظم بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی اگلی خبر کی طرف۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے PIA نے اپنے امریکی اور یورپی روٹس ترکش ایئر لائن کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت قومی ایئر لائن اپنے مسافروں کو ترکی کے شہر استنبول تک پہنچائے گی، جس کے بعد یہ مسافر امریکہ اور یورپی ممالک کا سفر ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے کریں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید یہ جو فیصلہ ہے وہ کمیشن کے حصول کے لیے کیا گیا ہے، اور معاہدے پر جو عمل درآمد ہوگا وہ رواں سال مارچ میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ PIA کے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس فیصلے کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کیا جا سکتا ہے، تاہم فیصلے کے اعلان کے وقت یہ عذر بھی سامنے آ سکتا ہے کہ یہ اقدام طیاروں کی کمی کے باعث کیا گیا ہے۔ اس موقع پر امریکی شہر ہیوسٹن کے لیے بھی پروازوں کا اعلان کیا جائے گا تاکہ اس تاثر کی نفی کی جا سکے کہ PIA نے امریکی روٹس پر اپنی پروازیں مکمل طور پر بند کر دی ہیں۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک بوئنگ 777 کو ہیوسٹن کے لیے رکھا جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ ادارے کے لیے ناگزیر تھا، جبکہ اصل معاملات کچھ اور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اقدام کے بارے میں یہ بھی تاثر بن جائے گا کہ شاید یہ پرائیویٹائزیشن
کی طرف کا کوئی معاملہ ہے جو کہ ایک قومی ایئر لائن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اصل میں یہ معاملہ ہے کیا اور کیوں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک MOU ہے, یہ ابھی سائن نہیں ہوا, یہ ایک پروپوزل ہے. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کیوں اس پروپوزل کی ضرورت پیش آئی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے PIA کے ترجمان جناب مشہود تاجور نے. بہت شکریہ مشہود صاحب. یہ بتائیے کہ جو اطلاعات آئی ہیں کہ PIA نے جو اپنے روٹس ہیں, جو امریکہ اور یورپ کے روٹس ہیں, وہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹرکش ایئر لائن کو دیا جا رہا ہے, کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں, کیا اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ کیا کیوں گیا ہے؟ اچھا, بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے فروخت, یہ صحیح نہیں ہے. اس میں بیسیکلی دس ریلیٹس ٹو کوڈ شیئرنگ. ہاں, کوڈ شیئرنگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو یہ ہوتے ہیں وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں وہاں کے, مطلب جو ہے اگر کسی روٹ پہ اگر لاس ہو رہا ہوتا ہے تو ٹو میک اٹ پروفیٹیبل دونوں جو کیریئرز ہوتے ہیں وہ پھر آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں تمام ایکسپینسز کو, مطلب جو ہے اس کو تمام اس کے جو ہماری کاسٹ جو ہوتی ہے. تو ٹو میک اٹ وائبل یہ کوڈ شیئرنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مطلب آلموسٹ ایوری ایئر لائن از ان دیٹ پروسیس. ایک چیز وہ ہے. تو فروخت کوئی نہیں کیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹل اٹ از ان پروپوزل, مطلب جو ہے اس بنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے کوئی ایز سچ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی رائٹس اپنے سرینڈر کیے ہیں کسی کے لیے. اٹس جسٹ اے پروپوزل اور اس میں مطلب چیز یہ دیکھی جا رہی ہے کہ کیا ہم کوڈ شیئرنگ سے ان روٹس جہاں پہ کہ ہمیں کچھ مطلب لاسز ہو رہے ہیں, کیا ہم اس اچھا, یہ تاجور صاحب آپ نے فرمایا کہ روٹس پہ نقصان ہو رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے لیے جو پروازیں جاتی ہیں PIA کی, لوگ تو مہینوں ان کو سیٹیں نہیں ملتی, سفارشیں کروانی پڑتی ہیں ٹکٹس کے لیے اور بکنگ کے لیے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ نقصان کس مد میں ہو رہا تھا, کیونکہ وہ فلائٹس تو ساری فل جاتی ہیں اور فل آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں سارے یورپ کے اسٹیشن نہیں ہے, اس میں یورپ کے کچھ اسٹیشن ہیں, لیٹس سے کہ جس طرح کہ فرینکفرٹ ہو سکتا ہے, اس میں ایمسٹرڈیم ہو سکتا ہے, باقی سر لندن ہے, میلان ہے, پیرس ہے, اوسلو ہے, کوپن ہیگن ہے, وہ نہیں ہے. اس میں وہ جو خبر لگی ہے پتہ نہیں انہوں نے کس طرح خبر لگائی ہے, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب پورا یورپ ہم نے دے دیا یا پورا امریکہ دے دیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس پہ کچھ اسٹیشن جن میں کہ ہمیں مطلب جو ہے وائبل ابھی نہیں ہے ہمارے لیے, ان کے بارے میں پروپوزل بنائی جا رہی ہے کہ جی ہاؤ ٹو میک اٹ وائبل. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر ہمارا ہو. صاحب لیٹ می مطلب میک مائی سیلف کلیئر کہ اس میں مطلب یورپ اس میں پورا شامل نہیں ہے. اونلی مطلب 2 اسٹیشن جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ود دی پارٹیسپیشن آف ادر ایئر لائن جو ہے مطلب وی کین میک اٹ مور مطلب پروفیٹیبل اینڈ وائبل فار اس. اس میں وہ اسٹیشن بھی شامل ہیں جہاں پہ ہم آپریٹ ہی نہیں کرتے. فار ایگزامپل وی ڈو ناٹ گو ٹو کلون, فار ایگزامپل وی ڈو ناٹ گو ٹو روم, وی ڈو ناٹ گو ٹو مطلب ہول آف یورپ, جہاں پہ ہم جا نہیں رہے وہاں ٹرکی جا رہی ہے. تو اگر ہم اپنے پیسنجر ان کو دے رہے ہیں اور ہمیں کوئی 4 پیسے ملتے ہیں. یہ تاجور صاحب ایئر لائنز کو سمجھنے والے لوگ تو یہ تاثر دے رہے ہیں اور اس سے یہ تاثر ایک بن رہا ہے کہ شاید یہ جو اقدام ہے یہ ایک طرح سے پرائیویٹائزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. وہ روٹس بھی شامل ہے جہاں پہ ہم جا ہی نہیں رہے. تو اگر ٹرکش ایئر لائن اگر وہاں جا رہی ہے اور ہمارے اگر کچھ پیسنجر ایسے ہیں جو کہ کسی اور ایئر لائن سے جا رہے ہیں, تو وانٹ اٹ بی بیٹر کہ وہ ہمارے ساتھ استنبول تک چلے جائیں اور استنبول سے آگے ہم ان کو ٹرک بٹھا دیں, تو ہمیں مطلب استنبول کا بھی 4 پیسے مل جائیں گے. لیکن تاجور صاحب اس میں جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے, ظاہر ہے کہ اگر تو روٹ فروخت کر دیے گئے, ان معاملات کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے گا, کیونکہ وہاں پر بھی شاید اس بات کا خدشہ رہے گا کہ کمیشن اور کک بیکس ہوں. اور کیا آگے چل کے یہ بہانہ تو نہیں کر دیا جائے گا کہ تیاروں کی کمی ہے, مزید طیارے چاہیے, جب مزید طیارے لیے جائیں گے تو اس میں بھی کمیشن اور کک بیکس کا معاملہ آ جائے گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مطلب دیر از نو ایشو آف کک بیکس. اس میں مطلب یہ ہے کہ بلکہ ہم ان سے جو ہے وہ ان سے کمیشن لیں گے پر پیسنجر, جو مطلب ہم ان کو دیں گے فار دوز روٹس ویئر وی ڈو ناٹ آپریٹ. ابھی تو یہ ہے نا کہ جس طرح میونخ نہیں جا رہے, میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم لیٹس سے کہ میونخ جا رہے ہیں یا لیٹس سے کہ ہم لوگ روم نہیں جا رہے یا ہم کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا رہے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی دوسری ایئر لائن پہ چلے جاتے ہیں, ایمریٹس پہ چلے گئے, اتحاد پہ چلے گئے, وہاں سے وہ ابو دھابی اتر گئے, دبئی اتر گئے اور پھر ان کی ایئر لائن سے آگے چلے گئے. تو وائی ناٹ ٹو گیٹ دوز پیسنجرز اینڈ فلائی دیم مطلب ود اس ٹو استنبول. اب آگے ہم مطلب اس کو پھر جو ہے دوسری ایئر لائن سے اس کو فلائی کرا کے ان روٹس پہ
बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद ताजवर। PIA के तर्जुमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये हरगिज़ इसमें कमीशन या किकबैक्स का मामला नहीं है, बल्कि ये एयरलाइंस के वसी तर मफाद में किया गया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी राय या कोई कॉमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।